بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ جی ہاں، بہار اطفال یعنی بچوں کا وقت آ گیا ہے، تو تمام بچے تیار ہیں۔ آج کی اس سیگمنٹ کے لیے جس کہانی کا میں نے انتخاب کیا ہے، کل ہم نے امام حسن امام حسین کی ہی بات کی تھی، تو آج میری خواہش تھی کہ ہم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے ہی بات کو آگے بڑھائیں۔ تو قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جناب سلمان فارسی، رسول خدا کے ایک بہت اچھے اور بہت جلیل القدر صحابی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اور ہوا یہ کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا کے پاس انگور آتے ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہرحال ایک انگور ایک اچھا پھل ہے اور رسول خدا کو بہت پسند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس وقت انگور کا موسم نہیں تھا، بے موسم کے انگور کا تحفہ آتا ہے رسول خدا کے پاس۔ اب جب بے موسم کے تحفہ آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسپیشل گفٹ ہے، اور رسول خدا نے جب وہ تحفہ دیکھا تو جناب سلمان فارسی سے کہا کہ سلمان جاؤ امام حسن اور امام حسین کو بلا کر لاؤ، جب وہ اس انگور کو دیکھیں گے اور میرے ساتھ کھائیں گے تو وہ خوش ہوں گے۔ اپنے نواسوں کو یاد کیا، نہیں نواسوں کو نہیں، امام حسن امام حسین کو یاد کیا تاکہ ان کو خوش کرنے کا سنت دے سکیں سارے مسلمانوں کو۔ جناب سلمان فارسی جاتے ہیں، کہاں جائیں گے؟ بی بی فاطمہ کے گھر پہ گئے تاکہ امام حسن امام حسین کو بلا سکیں۔ جب گئے تو دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین وہاں موجود نہیں ہیں، تو وہ گئے امام حسن اور امام حسین کی بہن بی بی ام کلثوم کے پاس، اور دیکھا کہ وہاں پر بھی امام حسن اور امام حسین نہیں ملے۔ وہ آئے فوراً رسول خدا کے پاس اور آ کے رسول خدا کو بتایا کہ یا رسول خدا، میں نے آپ کے نواسوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ اپنی والدہ کے گھر پر ہیں اور نہ اپنی بہن کے پاس ہیں، تو مجھے نہیں ملے بچے۔ جیسے ہی رسول خدا نے یہ سنا تو رسول خدا بے چین ہو گئے، فکر مند ہو گئے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے ہائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ اور پھر کہنے لگے ایک وعدہ کیا، عجیب وعدہ ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص امام حسن اور امام حسین کا مجھے پتہ بتا دے گا میں اس کو جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ بھئی عام بچے ہیں، کوئی بچہ ہے گم ہو گیا، کوئی بات نہیں، مل جائے گا۔ نہیں، رسول خدا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو امام حسن اور امام حسین عام بچے نہیں ہیں، اگر یہ بچوں کا آپ پتہ بتائیں گے تو آپ کو جنت کا وعدہ ہو جائے گا ایک چھوٹے سے واقعے پر۔ بہرحال جب رسول خدا چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جبریل نازل ہوتے ہیں، رسول خدا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول خدا آپ کیوں اپنے بچوں کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ یہودی میرے بچوں کے اوپر کوئی دشمنی نہ نکال لیں۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ اے رسول خدا آپ یہودیوں سے زیادہ منافقوں سے ڈریں، جو لوگ اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے مسلمانوں کے گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ افراد آپ کے بچوں سے زیادہ دشمن ہیں۔ اور بہرحال آخر تاریخ نے دیکھا کہ 61 ہجری میں کیا واقعہ ہوا، لیکن دیکھیں اب جب رسول خدا کو یہ کہہ دیا تو پھر جبریل نے رسول خدا کو بتایا کہ آپ کے بیٹے ابھی ایک باغ ہے، ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنی دندہ، کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کے بیٹے جو ہے وہ سو رہے ہیں۔ رسول خدا نے جیسے ہی سنا تو جناب سلمان فارسی بھی کہتے ہیں کہ میں بھی رسول خدا کے ساتھ ہم دونوں باغ کی طرف چلے۔ اب جب باغ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باغ میں وہ دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سو رہے ہیں، لیکن یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوتی، کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ جب رسول خدا نے دیکھا کہ بیٹے سو رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ابھی اٹھاتے انہیں، لیکن دیکھا کہ ایک اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ ان کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو ڈر جاتا کہ خدا نہ خواستہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا اس سانپ نے، لیکن نہیں بھائی، یہ امام حسن امام حسین ہے، یہ عام بچے نہیں ہیں۔ دیکھا کہ وہ جو سانپ ہے، جو اتنا بڑا سانپ اژدہا ہے، یہ کوئی بچوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ بچوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کیڑے مکوڑوں سے اور حشرات الارض سے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے، بلکہ اس کے منہ میں، سانپ کے منہ میں جو زہر ہوتا ہے، زہر نہیں ہے، سانپ کے منہ میں ایک پھولوں کا بنڈل ہے، ایک گچھا ہے پھولوں کا، اور وہ گچھا پھولوں کے گچھے سے وہ بچوں کو ہوا دے رہا ہے، پنکھا جھل رہا ہے، میٹھی میٹھی خوشبو بھی آ رہی ہوگی، بچوں کو ہوا بھی محسوس ہو رہی ہوگی، اور بچے آرام سے سو رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا رسول خدا، جیسے ہی آئے سانپ نے رسول خدا کو دیکھا اور فوراً پھولوں کا گچھا چھوڑ دیا اور رسول خدا کے پاس آ گیا۔
رسول خدا سے آ کے جناب سلمان کہہ رہے ہیں, یعنی جناب سلمان نے بھی یہ منظر دیکھا بھی اور اس اژدہے سے سنا بھی. اژدہا رسول خدا سے کہتا ہے کہ یا رسول خدا, میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا, میں اژدہا نہیں ہوں, میں ایک فرشتہ تھا, اور خدا نے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, ایک لمحے کے لیے میں نے خدا کی عبادت میں کوتاہی کی, اور اس کی بنیاد پر خدا نے مجھے زمین پر پھینک دیا اور یہ سانپ بنا کر پھینک دیا. اور کئی سالوں سے میں زمین میں گھوم رہا تھا کہ دیکھوں کہ کوئی خدا کا مقرب بندہ مجھے مل جائے کہ جس کا میں کچھ خیال رکھوں اور اس کی شفاعت کی وجہ سے واپس خدا مجھے معاف کر دے. رسول خدا نے سنا اور رسول خدا اب اپنے بچوں کے پاس آئے, دونوں بچوں کو اٹھایا, پیار کیا, اور پیار کرنے کے بعد عجیب بات کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول خدا خود ملائکہ کے لیے, اس سانپ کے لیے دعا کر لیتے کہ بھئی خدایا اس نے میرے بچوں کا خیال رکھا, تو اسے معاف کر دے. لیکن نہیں, رسول خدا مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان چھوٹے بچوں کو, جو ابھی 7-8 سال کے بچے ہیں, ان کی اہمیت کتنی ہے. کہنے لگے, اپنے دونوں بچوں کو اپنے گود میں بٹھایا اور کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو, یہ ایک فرشتہ تھا, اس نے تمہارا خیال رکھا ہے, اور یہ سانپ بن کر خدا کی عذاب کا شکار ہوا ہے, تم خدا سے دعا کرو کہ اسے خدا معاف کر دے. جیسے ہی دونوں بچوں نے سنا, اب دونوں بچے کھڑے ہوئے اور ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا. کیا کیا؟ وضو کیا, جا کر 2 رکعت نماز پڑھی دونوں بچوں نے, اور امام حسن امام حسین جب 2 رکعت نماز پڑھ چکے تو اس کے بعد دونوں نے اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھائے. اب کہہ دیتے, اے خدایا ہم نے جو نماز پڑھی اس کے صدقے میں اس سانپ کو معاف کر دے. نہیں, کہنے لگے, اے خدایا تجھے میرے نانا اور تیرے جلیل القدر حبیب, تیرے دوست رسول خدا کا واسطہ, اور تجھے میرے بابا علی مرتضیٰ کا واسطہ, اور تجھے میری والدہ, میری مادر جناب سیدہ کا واسطہ. 3 واسطے دیے کہ اس سانپ کے گناہ معاف کر دے, اس کی خطا معاف کر دے, اور اس کو واپس عرش پر بلا لے. جیسے ہی یہ دعا مکمل ہوئی, جبریل واپس نازل ہوئے اور آ کر اس سانپ کو خوشخبری دی کہ خدا نے تیری دعا قبول کر لی, خدا نے تجھے معاف کر دیا, اور واپس اپنے ساتھ اسے لے کے چلے گئے. قصہ یہاں پر ہوتا ہے ختم. انشاءاللہ کل پھر بہار اطفال کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر